جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 13ویں کتاب قبر اور خنجر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ گھر پہنچ کر اسے سر سلطان کا پیغام ملا، جس کے مطابق اب محکمہ خارجہ کو کرنل جوزف کی موت سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی، اس لیے عمران کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کیس میں الجھا رہے۔ مگر عمران، جو اب اس حد تک اپنے ہاتھ ڈال چکا تھا، کیسے باز رہ سکتا تھا؟ اس نے کپڑے اتارے اور رات کا کھانا کھائے بغیر سونے کے کمرے میں آ کر کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شاید وہ بھی ابھی نہیں سویا تھا، کیونکہ کال اسی نے ریسیو کی۔ میں عمران ہوں سپر فیاض، اس نے مغموم آواز میں کہا۔ اوہو عمران، کہو میری جان۔ خلاف توقع فیاض کے لہجے میں وہی پرانا خلوص تھا اور بے تکلفی بھی۔ عمران ایک طویل سانس لے کر بولا، ابھی مجھے سر سلطان کا پیغام ملا ہے کہ محکمہ خارجہ کو اب کرنل جوزف کے قتل سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی، اس لیے اب اس کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ مگر تم اپنی ٹانگ اڑائے رکھنا چاہتے ہو؟ فیاض ہنسا۔ ویسے تم نے محنت تو بہت کی ہے، بیگم کو الو بنا کر ان سے سب کچھ معلوم کر لیا۔ کیا؟ نہیں تو الو بنائے بغیر؟ ویسے اگر الو تمہیں ناپسند ہو تو مجھے بجوا دو۔ مذاق چھوڑو، تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ مذاق کر رہا ہوں؟ میں آ رہا ہوں، کہیں جانا مت۔ الو لیتے ہیں نا، میں آج بہت اداس ہوں۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور عمران کو فوراً ہی پھر خوابگاہ کی طرف دوڑنا پڑا، کیونکہ اب اس فون کی گھنٹی بج رہی تھی جو ایکسٹرو کے استعمال میں رہتا تھا۔ دوسری طرف سے بولنے والی جولیا تھی۔ یس سر، میں 2 افراد کے ساتھ جوزف لاج کی تلاشی لے چکی ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں نے کام کی باتیں معلوم کی ہیں۔ وقت نہ برباد کرو، کم سے کم الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کیا کرو۔ بہت بہتر جناب۔ جولیا کے لہجے میں ناخوشگواری تھی۔ میں نے خفیہ کمرے کا پتہ لگایا ہے جو نشست کے کمرے اور خوابگاہ کے درمیان ہے۔ کمرہ نہیں بلکہ اسے تہہ خانہ کہنا چاہیے، جس کی سیڑھیاں غسل خانے سے شروع ہوتی ہیں۔ واش بیسن کے نیچے ایک سوئچ بورڈ ہے جسے استعمال کرنے سے دروازہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس تہہ خانے کی حالت مشتبہ ہے، اگر آپ بھی دیکھ لیتے تو بہتر ہوتا۔ میز اور کرسیاں الٹی پڑی ہیں، غالباً کچھ روز قبل وہاں چند آدمیوں نے شراب نوشی کی تھی۔ بوتلیں اور 4 گلاس ٹوٹے ہوئے ملے ہیں۔ ہم نے وہاں انگلیوں کے نشانات بھی تلاش کیے، ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ تنویر نشانات کو ڈیولپ کر رہا ہے۔ تم بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہو جولیا، عمران نے کہا۔ اچھا، میں اسے دیکھ لوں گا، اب وہاں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے کوئی اور حکم؟ فی الحال کچھ نہیں۔ اگر آپ جولیا کو اپنے راز سے آگاہ کر دیں۔ غیر ضروری باتیں نہیں، عمران نے خشک لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ پلنگ پر بیٹھا ہی تھا کہ باہر سے کسی نے گھنٹی بجائی۔ فیاض کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ عمران سوچتا ہوا اٹھا، نشست کے کمرے میں آیا۔ سلیمان پہلے ہی دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کی عادت تھی اور اس وقت تک جاگتا رہتا جب تک عمران نہ سو جاتا۔ آنے والا فیاض ہی تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے عمران سے مصافحہ کیا اور پیٹھ ٹھونکتا ہوا بولا، آج کل موٹے ہو رہے ہو۔ صحت افزائی کا شکریہ، مگر اسی وقت دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟
کافی پیوں گا، تمہارے یہاں کی کافی کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے، میں اس میں حکے کی تمباکو ملوا دیتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا اور پھر سلیمان کو آواز دی۔ اس سے کافی کے لیے کہہ کر وہ میز پر ٹک گیا۔ میں الجھن میں پڑ گیا ہوں، فیاض نے رومال سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق لاش پر خنجر کا زخم تقریباً 48 گھنٹے بعد لگایا گیا، گویا وہ لاش 2 دن پہلے کی ہو سکتی ہے، قطعی، مگر اس کی ظاہری حالت ایسی نہیں تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اسے برف میں رکھا گیا تھا۔ عمران کچھ سوچنے لگا۔ اب میں تمہیں میمی بیڈ فورڈ کے متعلق بتا سکتا ہوں، فیاض نے کہا۔ اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ سر سلطان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی، لیکن میری دلچسپی تو باقی ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں آج کل بہت اداس ہوں، اس لیے کھانے پینے کے علاوہ اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہ گئی۔ ویسے میمی بیڈ فورڈ کے متعلق جتنا میں جانتا ہوں شاید اس کا چوتھائی بھی تمہارے حصے میں نہ آیا ہو۔ کیا جانتے ہو؟ وہ بڑی حسین تھی، یہاں کئی شاعروں نے اس پر نظمیں لکھی تھیں، اگر وہ زندہ ہوتی تو اس کی شادی اپنے ماموں سے کرا دیتا۔ عمران، بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ تمہاری ہڈیاں چور کر دوں۔ مائی ڈیئر سپر فیاض، تمہارے پاس جو بیش قیمت معلومات ہیں انہیں اسی وقت کسی ایسے اخبار میں دے دو جس کا ایڈیٹر تمہارے بوٹ چاٹتا ہو۔ اس طرح تمہیں 2 فائدے ہوں گے، ایڈیٹر ممنون ہوگا اور دوسرا فائدہ پوری قیمت وصول ہونے پر بتاؤں گا، مطمئن رہو۔ دوسرا فائدہ؟ تمہاری بے صبری ہی مجھے شادی کر لینے پر اکساتی رہتی ہے، تم دوسرے فائدے کی پرواہ مت کرو۔ میری معلومات کا ماخذ 2nd آفیسر ہے، جس کے متعلق تمہیں بیگم سے پورے حالات معلوم ہو چکے ہیں، اور ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کے دونوں ویٹر، ارے وہ ان سے مجھے کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی۔ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کا مینیجر، اس سے بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا سوائے اس کے کہ وہ چند نامعلوم آدمیوں کے مظالم کا شکار ہو کر مر گئی تھی۔ اس کا ریکارڈ نکلوا کر دیکھا اور اس سے اس کے بیان کی تصدیق ہو گئی، لیکن وہ کسی پر شبہ نہیں ظاہر کر سکا۔ اس کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، تم کسی ایسے آدمی کے وجود سے بھی واقف ہو جسے خود میمی چاہتی رہی ہو؟ نہیں، مجھے کسی ایسے آدمی کا علم نہیں ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کام کروں؟ نہیں تو کیا میں اس وقت تعزیت کے لیے آیا ہوں؟ فیاض نے جھنجھلا کر کہا۔ خیر، تم جس لیے بھی آئے ہو اس کی پرواہ نہیں، تم 2nd آفس والی کہانی اشاعت کے لیے اسی وقت دے دو، اسے کل صبح کے کسی اخبار میں یقینی طور پر آ جانا چاہیے۔ اگر تم نے وجہ پوچھنے میں وقت برباد کیا تو میں تمہیں کافی بھی نہ پینے دوں گا۔ فیاض خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ اتنے میں کافی آ گئی اور عمران کافی کی چسکی لے کر بولا، اس پراسرار گمنام آدمی کا پورا حلیہ منوان شائع ہونا چاہیے۔ ہو جائے گا، کل صبح کے اخبار میں آنا چاہیے۔ عمران نے سر ہلا کر کہا، اگر تم اس کی وجہ بھی پوچھو تو تمہیں خودکشی کا مشورہ دینا پڑے گا، کیونکہ ان معلومات کو اپنی ذات تک محدود رکھ کر تم لاکھ برس اس آدمی کا پتہ نہ لگا سکو گے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے بھی یہی سوچا تھا، فیاض نے جواب دیا۔ سوچا تھا نا؟ ارے تم بہت ذہین آدمی ہو، لیکن اسے کیا کرو کہ تمہاری بیوی نے تمہیں گودی مشہور کر رکھا ہے۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ کافی ختم کر چکنے کے بعد وہ اٹھا اور کچھ کہے سنے بغیر باہر نکل گیا۔ آج وہ بڑی سعادت مندی سے عمران کے ہر مشورہ پر عمل کر رہا تھا۔ رات سرد اور تاریک تھی۔
عمران جوزف لاج کے سامنے رک گیا۔ وہ جولیا سے ملی ہوئی اطلاعات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ جوزف لاج مغفل تھا۔ اسے سرکاری طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے 3 نوکر حراست میں تھے۔ یہ تینوں مستقل طور پر جوزف لاج ہی میں رہتے تھے۔ ان کا بیان تھا کہ کرنل جوزف لاش ملنے سے 2 دن قبل غائب ہوئے تھے۔ وہ اکثر اسی طرح نوکروں کو مطلع کیے بغیر کئی دن غائب رہتے تھے اور پھر کسی صبح وہ اسے خوابگاہ میں سوتا ہوا پاتے۔ گویا کرنل جوزف کی شخصیت بھی کم پر اسرار نہیں تھی۔ وہ کس راستے سے گھر میں داخل ہوتا تھا، اس کا جواب اس کے ملازم نہیں دے سکے تھے۔ عمران عمارت کی پشت پر جا کر اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ ایک جگہ اسے امکانات نظر آئے، شاید اس کے متحد بھی اسی راستے سے اندر گئے تھے۔ یہاں دیوار کے قریب ہی ایک تناور درخت تھا جس کی شاخیں چھت پر پھیلی ہوئی تھیں۔ عمران نے سوچا ممکن ہے کہ کرنل جوزف بھی یہی راستہ استعمال کرتا رہا ہو، لیکن درخت کے ذریعے اوپر پہنچنے کے بعد عمران کو یہ خیال ترک کر دینا پڑا، کیونکہ یہ چھت نہیں تھی، صرف دیوار تھی، 1 فٹ چوڑی۔ نیچے اندھیرا تھا، اس لیے وہ زمین سے اس کی اونچائی کا اندازہ نہ لگا سکا۔ یہاں سے ٹارچ روشن کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر دوسری صورت یہ بھی تھی کہ وہ دیوار پر لیٹ کر ٹارچ والا ہاتھ نیچے لٹکا دیتا۔ اس نے یہی کیا۔ دیوار تقریباً 20 فٹ اونچی تھی۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کہیں بھی نیچے اترنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ماتحتوں میں سے تنویر دیوار پھاندنے اور رسی کی مدد سے اونچی دیواروں پر چڑھنے میں کافی مشتاق ہے، لیکن کرنل جوزف کے متعلق اسے اپنا یہ خیال ترک کر دینا پڑا کہ وہ بھی اسی دیوار کو استعمال کرتا رہا ہوگا۔ عمران نے جیب سے پتلی سی ڈور کا لچھا نکالا اور اسے درخت کی ایک شاخ میں پھنسا کر نیچے اترتا چلا گیا۔ کچھ دیر تک بھٹکنے کے بعد وہ آخرکار اسی کمرے میں جا پہنچا جہاں اس نے کرنل جوزف کی لاش دیکھی تھی۔ غسل خانے میں تہ خانے کا راستہ دریافت کرنے میں بھی دشواری پیش نہیں آئی۔ واش بیسن کے نیچے ایک غیر ضروری سا ہینڈل نظر آ رہا تھا، جسے گھماتے ہی دیوار میں ایک 4 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی خلا نظر آنے لگی۔ ٹارچ کی روشنی میں زینے طے کرتے وقت عمران سوچ رہا تھا کہ اس کے ماتحت یقیناً بہت ذہین ہے اور تہ خانے کا راستہ یقینی طور پر جولیا ہی نے دریافت کیا ہوگا۔ پھر وہ کرنل جوزف کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ یقیناً ایک پراسرار آدمی تھا۔ عام آدمیوں کے یہاں تہ خانے نہیں پائے جاتے۔ آخر محکمہ خارجہ اس میں کیوں دلچسپی لے رہا تھا؟ عمران نے نیچے پہنچ کر چاروں طرف روشنی ڈالی اور حیران رہ گیا۔ یہاں کی ابتری ظاہر کر رہی تھی کہ یہاں بہت ہی سخت قسم کی جدوجہد ہوئی ہے۔ آدمی یقیناً کئی رہے ہوں گے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے گلاسوں کی تعداد 4 تھی۔ عمران جھک کر فرش پر کچھ دیکھنے لگا، پھر سیدھے کھڑے ہو کر دیواروں پر روشنی ڈالی جن کا پلاسٹر کئی جگہ سے ادھڑا ہوا تھا۔ پلاسٹر نوعیت کے اعتبار سے پرانا ہی معلوم ہوتا تھا، یعنی یہ تہ خانہ بھی اتنا ہی پرانا تھا جتنی کہ خود عمارت۔ پلاسٹر میں سیمنٹ کی بجائے سرخی مائل چونا اور ریت استعمال کی گئی تھی۔ عمران سوچنے لگا اگر یہاں ہونے والی کشمکش ہی کرنل جوزف کی موت کی ذمہ دار تھی تو خنجر والی کہانی کس طرح بھی درست نہیں ہو سکتی۔ کرنل جوزف اپنے دشمنوں کو اس تہ خانے میں کیوں لایا؟ دشمن نہیں بلکہ دشمنوں کو، کیونکہ 2 آدمیوں کے درمیان میز پر 4 گلاسوں کی موجودگی ناقابل یقین تھی۔ یہاں 4 ہی کرسیاں بھی تھیں، ان میں سے 3 کی حالت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ دنوں تک کسی بند جگہ پر نہیں رہیں۔ ان کے برخلاف ایک کرسی کی سلی ہوئی لکڑی بتاتی تھی کہ وہ ہمیشہ تہ خانے ہی میں رہی ہے، لہٰذا وہاں 3 کرسیاں حال ہی میں ضرورتاً لائی گئی ہوں گی۔ عمران گری ہوئی میز کو ٹٹول رہا تھا جس کی لکڑی پرانی اور نامالود تھی۔ بے خیالی میں اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی،
ارادتاً نہیں بلکہ یوں ہی دفتن میز کی اوپری سطح پایوں سے الگ ہو کر اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اس نے اسے دوبارہ زمین پر ڈال دیا۔ بہت سے کاغذ کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ شاید میز میں کوئی خفیہ دراز تھی جو میز کے ٹوٹتے ہی ظاہر ہو گئی تھی۔ عمران نے تختے کو دوبارہ احتیاط سے اٹھا کر ایک طرف کھڑا کر دیا اور اب یہ حقیقت اس پر واضح ہوئی کہ اوپری تختہ اکہرا نہیں تھا بلکہ دوہرا تھا۔ بناوٹ کے اعتبار سے تو وہ کہرا ہی معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال ایک طرف کی تختی نکل جانے کی بنا پر وہ کاغذات باہر آ گئے تھے۔ کاغذات نہ صرف قابل توجہ تھے بلکہ عمران کا متحیرانہ انداز مطالعہ انہیں اہم بھی ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے سارے کاغذات کا جائزہ لیا اور انہیں کوٹ کی اندرونی جیب میں ٹھونستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانس تیزی سے چل رہی تھی اور انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہاں کا کام ختم ہو چکا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا زینوں کی طرف آیا اور اوپر جانے لگا۔ عمارت سے باہر نکل کر وہ سڑک پر آیا۔ اسے توقع تھی کہ اس کی ماتحت جولیانا فٹن واٹر آس پاس کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگی، کیونکہ آج کل اس پر X2 کا راز معلوم کر لینے کا بھوت سوار تھا۔ توقع غلط نہیں ثابت ہوئی۔ ان دونوں کا ٹکراؤ عمارت کے سامنے ہوا، لیکن عمران اس طرح نکلا چلا گیا جیسے اس نے دیکھا ہی نہ ہو، اور جولیا بھی شاید اسے نظر انداز ہی کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے اس پر نظر پڑتے ہی دوسری طرف منہ پھیر لیا تھا۔ اس کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس نے اس وقت X2 کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی۔ عمران تیزی سے نکلا چلا گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔